نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 70 ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو انشاءاللہ آیت نمبر 229 سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے لیسن میں بھی ہم نے ایک آیت کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا، وہ طلاق کے متعلق تھی، اور پھر اس میں کچھ مرد اور عورت کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ عورت اور مرد برابر نہیں ہیں۔ اور پھر کل کا لیسن ہمارا تقریباً سارا ہی اسی بات پر گزر گیا کہ عورتوں اور مردوں کو کتنے کتنے حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، اور مرد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک درجہ فوقیت حاصل ہے عورتوں پر۔ اور جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی نادانی ہے۔ ان کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ عورت اور مرد کو پیدا کرنے والا خالق کیا کہتا ہے، ہمارا رب کیا کہتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میں اور آپ خود کو اتنا نہیں جانتے جتنا کہ وہ ہمیں جانتا ہے۔ اس کی ہر بات، ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ کل کی ہی آیت کے لاسٹ میں پڑھا تھا نا کہ واللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ زبردست بھی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے حکم دے، میں اور آپ اسے سوال نہیں کر سکتے۔ اور میری وہ بہنیں جو عورت مارچ جیسی تنظیم کا حصہ ہیں، جو کہتی ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر کے حقوق چاہیے، تو معاف کیجیے گا، ہم اللہ کے حکم پر سوال یا انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ہماری یہ اوقات، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کے احکامات پر انگلی اٹھا سکیں۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ نہیں، یہ بات نعوذ باللہ غلط ہے، ہمیں برابر کے حقوق چاہیے۔ اب دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ پر کون سی ذمہ داریاں اور آپ کو کون سے حقوق دینے ہیں۔ اور جس طرح مرد کو ڈیزائن کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان پر کون سی ذمہ داریاں اور کون سے حقوق ڈالنے ہیں۔ مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو قوت بخشی ہے وہ عورت کو نہیں بخشی۔ آپ مزدوریاں نہیں کر سکتی، سوری ٹو سے، آپ کوئلے کے بٹھوں میں یا اینٹوں کے بٹھوں میں کام نہیں کر سکتے۔ بہت سے ایسے مشقت والے کام ہوتے ہیں، اگر آپ جا کر وہ کریں نا تو آپ کی چیخیں نکل جائیں، اور آپ کو معلوم ہو کہ کتنی محنت مشقت کرتے ہیں ہمارے مرد ہمارے لیے، ہمارے شوہر، ہمارے باپ اور ہمارے بھائی ہمارے لیے، تب آپ کو ان کی قدر کا اندازہ ہوگا، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم برابر نہیں ہیں۔ میری وہ بہنیں جو عورت مارچ جیسی تنظیم کا حصہ، جو یہ کہتی ہے نا کہ مردوں اور عورتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں، میں ان سے کہوں گی کہ آپ جائیں ذرا اینٹوں کا جو بھٹا ہوتا ہے نا، اس میں ایک ہفتہ کام کریں۔ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ کوئلے کی کانوں میں جا کے کام کریں، مزدوریاں کریں، جس طرح باہر میرے مزدور بھائی اینٹیں اور مختلف قسم کی مشقت والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کریں جا کے، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ آپ مردوں کے برابر ہیں یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے لیسن کی طرف بڑھتے اور میں دوبارہ کہوں گی کہ اگر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ قرآن کو پڑھیں، اسے سمجھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس دھوکے میں ہیں۔ شیطان نے ہمیں کیسے بہلایا ہوا ہے، کیسے پھسلایا ہوا ہے، اپنے راستے پر چلایا ہوا ہے، اور آپ نادان اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ قرآن کھلی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اتاری ہے، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق حاصل ہے۔ ایک مرتبہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، یہ بات قابل قبول ہے۔ پھر دوبارہ کوئی رنجش ہوئی، آپ نے طلاق دے دی اور عدت کے اندر آپ کو پچھتاوا ہوا، آپ نے دوبارہ رجوع کر لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کتنا ضروری ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حد تک اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے قوانین واضح کیے ہیں۔ یہ رشتہ کتنا مقدس ہے
کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار موقع فراہم کر رہے ہیں اور ایک پوری سورہ الطلاق نازل فرما دی۔ جب کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ لیکن جب تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ یعنی 2 مرتبہ طلاق دے دینے کے بعد اب فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو اپنی بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ گھر میں روک لو، تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دے دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ جب تم طلاق دے رہے ہو تو تم نے انہیں جو مہر دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، لیکن اگر عورت خود طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ جب مرد طلاق دے رہا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا، وہ اپنی بیوی کو جو کچھ وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہے۔ سورہ النساء کے آیت نمبر 20 میں یہاں تک کے الفاظ آئے ہیں کہ اگرچہ تم نے سونے کا ڈھیر دے دیا ہو پھر بھی تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواجی زندگی کے ضمن میں جو اہداف و مقاصد اور جو قوانین متعین فرمائے ہیں اس کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں اور جو آداب بتائے ہیں، اگر مرد و عورت دونوں فریقین یہ محسوس کرے کہ ہم انہیں قائم نہیں رکھ سکتے، ہم اب ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، تو یہ ایک استثنائی صورت ہے جس میں عورت کوئی مال یا رقم فدیے کے طور پر دے کر اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت فدیے میں دے۔ یعنی اگر ایسی صورت میں کوئی عورت فدیہ دے کر اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کر لیتی ہے تو ان دونوں فریقین پر، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں کہ کسی عورت کا مہر 10 لاکھ تھا، وہ اس میں سے 5 لاکھ شوہر کو واپس دے کر اس سے خلا لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں بس ان سے تجاوز مت کرو۔ دیکھیے روزہ وغیرہ کے ضمن میں حدود اللہ کے ساتھ فَلَا تَقْرَبُوهَا فرمایا گیا، لیکن یہاں فرمایا گیا فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس لیے کہ ایسے معاملات میں لوگ غصے اور جلد بازی میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر جاتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ تیسری مرتبہ اسے طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر دے۔ تیسری طلاق دے چکنے کے بعد اگر کوئی شخص پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے اور وہ اسے طلاق نہ دے اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حلالہ کے نام پر ہمارے معاشرے میں جو مکروہ رواج قائم ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ایک معاہدے کے تحت عورت کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کروایا جاتا ہے کہ تم پھر اسے طلاق دے دینا اور پھر اس کے بعد میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی وہ عورت دوسری جگہ شادی کر لے لیکن پھر دوسرے شوہر سے بھی اس کی نہ بنے اور وہ اس سے بھی طلاق لے لے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ایک دوسرے پر کہ وہ آپس میں نکاح کر لیں، مراجعت کر لیں۔ اب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر ان کو یہ یقین ہوگا کہ وہ اللہ کی حدود کی پارسائی کر سکیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اپنے تعلق کو چلا سکیں گے، تب وہ دوبارہ نکاح کریں۔
ازواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں اور جو احکام دی ہیں ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور تمام معاملات پر فائز رہنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعلمون کا ترجمہ ہے کہ جو جانتے ہیں، یعنی جنہیں علم حاصل ہے، لیکن یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو علم کے طالب ہیں۔ بعض اوقات فعل کو طالب فعل کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ عربی گرامر کا ایک رول ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے عربی پڑھی ہے انہیں تو پتہ ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھی تو پھر وہ سن لیں۔ تو اپنے لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہوں کہ آپ کو سارے معاملات اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، باقی پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن رہ جائے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پبلکلی کویشچن نہیں پوچھنا چاہتا، سپریٹلی پوچھنا چاہتے ہیں، تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہے، وہاں مجھے سیپریٹلی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو رپلائی کرنے کی۔ باقی اللہ تعالیٰ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔